آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جو دھماکوں کا موجد تھا، جنگوں کا تاجر بنا اور پھر امن کا سب سے بڑا علمدار بن گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں الفریڈ نوبل کی۔ کیا الفریڈ نوبل واقعی ایک جنگی مجرم تھا اور نوبل پرائز اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کا ایک طریقہ تھا؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الفریڈ برنہارڈ نوبل 21 اکتوبر 1833 کو سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں پیدا ہوا۔ وہ ایک کیمسٹ، انجینئر، موجد اور بزنس مین تھا۔ اپنی زندگی میں اس نے 355 پیٹنٹ حاصل کیے، لیکن اس کی سب سے مشہور ایجاد ڈائنامائٹ تھی، جس کا پیٹنٹ اس نے 1867 میں حاصل کیا۔ ڈائنامائٹ کو اصل میں کانکنی، سڑکوں اور ریلوے کی تعمیر کے لیے بنایا گیا، لیکن بعد میں ڈائنامائٹ کو جنگوں میں استعمال کیا جانے لگا اور نوبل نے بوفورس کمپنی خریدی جو توپیں اور ہتھیار بناتی تھی۔ ایک وقت آیا جب نوبل کو اپنی دولت اور ایجادات پر ضمیر کا بوجھ محسوس ہوا۔ ایک فرانسیسی اخبار نے اس کی قبل از وقت ہی موت کی خبر چھاپ دی اور اسے موت کا تاجر لکھ دیا۔ یہ پڑھ کر نوبل حیران رہ گیا۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی وصیت لکھی اور اپنی دولت کا 94% حصہ نوبل پرائز کے لیے وقف کر دیا۔ 10 دسمبر 1896 کو اٹلی میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ اس کی دولت میں سے ہر اس انسان کو انعام دیا جائے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ یوں 1901 میں نوبل پرائز کا آغاز ہوا۔ اس سب کے باوجود اس کی فیملی نے ورلڈ وار I جو 1914 میں شروع ہوئی، اس میں دونوں فریقین کو ہتھیار، گولہ بارود خوب فروخت کیا اور اربوں ڈالر کمائے۔ ایک طرف دنیا میں امن کے نام پر انعام تقسیم کرو اور دوسری طرف خود ہی دنیا کے امن کو تباہ کرنے والے ہتھیار فروخت کرو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نوبل فاؤنڈیشن اب بھی اسی دولت کی سرمایہ کاری کے منافع اور سود کے پیسے سے انعامات تقسیم کرتا ہے۔ نوبل کی وقف کی گئی اصل رقم اب بھی جوں کی توں باقی ہے۔ نوبل پرائز میں 10 ملین سویڈش کرونر یعنی $1 ملین دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی میڈل اور ڈپلومہ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ پرائز ہر سال 5 یا 6 لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ایک شخص جو دھماکوں سے امیر ہوا لیکن امن کا انعام دنیا کے نام کر گیا۔ کیا یہ سب ضمیر کے بوجھ کی تلافی ہے یا سچ میں انسانیت کی خدمت؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید تاریخی حقائق جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک خدا حافظ۔